نماز کے متعلق 3 اہم سوال اور ان کے جواب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نماز میں ایک سورت کو چھوڑ کر دوسری سورت کی تلاوت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں سورۃ اللہب کی تلاوت کی گئی اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کے بجائے سورۃ الفلق کی تلاوت کی گئی، تو آیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اور اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات تلاوت کی گئیں اور دوسری 2 رکعت کے اندر دوسری 3 آیات تلاوت کی گئیں، تو آیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس کی تلاوت کر لی ہے، تو اب بقیہ رکعتوں کے اندر کیا پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ سورۃ الناس پر قرآن مکمل ہو جاتا ہے، جبکہ بقیہ رکعتوں کے اندر پھر چاہے وہ فرض کی دوسری رکعت ہو، وطر کی بقیہ رکعتیں ہوں، سنتوں اور نفلوں کی بقیہ رکعتیں ہوں، ان میں قرات کرنی ضروری ہوتی ہے، تو آیا ان میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو یہ 3 مسائل آپ کے سامنے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ نماز کے متعلق 3 اہم سوال اور ان کے جواب آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ پہلا سوال کہ ایک سورت کو چھوڑ کر دوسری سورت کی تلاوت کرنا، تو اس کے جواب کے لیے یہ تفصیل ہے کہ جو سورت آپ نے چھوڑی ہے اس سورت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ سورت اتنا بڑی ہے کہ اس کے اندر 2 رکعت کی واجب قرات کی جا سکتی ہے، مثلا اس سورت کی 10 آیات ہیں، 5 ایک رکعت میں پڑھی جا سکتی ہیں، 5 دوسری رکعت کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، تو اب اگر آپ نے ایسی صورت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور دوسری صورت کی تلاوت کر لی ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر جو صورت آپ نے چھوڑی ہے وہ اتنا چھوٹی ہے کہ اس صورت کے اندر 2 رکعتوں کی واجب قرات ادا نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا مکروہ تنزیہی ہے۔ مثلا جو صورت آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ پہلی رکعت میں سورۃ اللہب کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق کی تلاوت کی ہے، اب جو درمیان میں صورت چھوڑی ہے سورۃ الاخلاص، وہ اتنا چھوٹی صورت ہے کہ اس میں 2 رکعت کی قرات نہیں کی جا سکتی، 1 رکعت کی قرات ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت کی طرف جانا جان بوجھ کر یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر بھول کر ہو گیا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں جان بوجھ کر چھوڑا ہے یا بھول کر چھوڑا ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے گا، البتہ جان بوجھ کر اتنی چھوٹی صورت کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات پڑھی گئی اور دوسری رکعت کے اندر دوسری 3 آیات پڑھی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ واجب قرات کی جو ادنی مقدار ہے وہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیات تلاوت کی جائیں ایک رکعت کے اندر، کیونکہ سورۃ الناس کی 6 آیات ہیں، پہلی رکعت میں پہلی 3 آیات پڑھ لی، دوسری رکعت میں دوسری 3 آیات پڑھ لیں، تو یہ واجب قرات کی جو ادنی مقدار ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرے سوال کا تعلق ہے کہ اگر پہلی ہی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الناس کی تلاوت کر لی ہے، تو اب دوسری رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو اس کے جواب کی یہ تفصیل ہے کہ اگر نماز پڑھنے والے نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، جان بوجھ کر پہلی رکعت میں اس نے سورۃ الناس پڑھ لی ہے، تو اب دوسری رکعت میں بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھ لے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر دوسری رکعت میں سورۃ الناس سے پہلے والی کوئی صورت پڑھ لی، مثلا پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ الفلق یا سورۃ الاخلاص یا سورۃ اللہب کوئی بھی صورت پڑھ لی ہے جان بوجھ کر، تو نماز بہرحال ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر اس نے بھول کر ایسا کیا ہے تو اب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔